شیر افضل مروت کے صدر عارف علوی اور رؤف حسن پر حملوں نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین، الیکشن سے قبل ہار کو محسوس کر کے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت مکمل طور پر بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور جماعت کے کارکنان اور لیڈران آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیر افضل مروت جو کہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان کا کھلاڑی ہے اور اس کے خان صاحب سے بہت قریبی تعلقات ہیں اور ان کے آئے روز ملاقاتیں ہوتی ہیں، جبکہ اس بات پہ ان کی اپنی پارٹی ہی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ آپ بھی سنیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن کا شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا کہنا تھا۔ I just want to understand کہ وہ عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ آتے ہیں تو خان صاحب پھر کس کیپیسٹی میں کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں نا۔ بٹ what I don't understand is کہ خان صاحب انہیں آڈینس کیوں دیتے ہیں پھر اگر وہ پارٹ آف دا پارٹی نہیں ہے؟ خان صاحب ان سے ملتے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں تو اس پہ جاؤں گا نا جی۔ نہیں تو گوہر صاحب کی ملاقات بھی ہوتی ہے، گوہر صاحب should clarify گوہر صاحب آ کے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے ان سے۔ نہیں، یہ جو بات آپ کریں نا کہ ملتے بھی ہیں کہ نہیں، اس بات کی کوئی وضاحت تو خان صاحب سے آپ لوگوں کو لینی چاہیے نا۔ اب لیتے ہیں ہمارا، چونکہ دیکھیے this is not serving you well basically۔ اس وقت خان صاحب کو کن لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے؟ خان صاحب کے وکلاء جو ہے وہ 2-1 دفعہ ہفتے میں وہ جاتے ہیں، اگر کیس ہو کیسز کے اوپر جو ہے وہ وکلاء ہی جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتی ہیں اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ 2-1 ہفتے میں 1 دفعہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کو پارٹی کے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، میرے علاوہ کسی بھی اور پولیٹیکل لیڈر کو پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے پارٹی کو ان سے ملنے کی آج تک اجازت نہیں دی۔ لیکن سر اس ٹویٹ کے اندر ہماری کمیونیکیشن جو ہے نا، سنیں نا، ہماری کمیونیکیشن وہ وکیل ہے، نہیں ان کی اہلیہ کا نام ہے پہلے کہا ہے نا کہ اہلیہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتی ہیں یا کیسز کے اوپر جاتی ہیں۔ نو what I'm saying is کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ الاٹمنٹ والی بات ہوئی ہے اس میں یہ وٹنسز تھے، یہ موجود تھے لوگ۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی کہ ہم اس کو سبسٹینشیٹ کرتے پھریں، تو ہم نے جو فیصلے کیے تھے جن کو ہم نے باقاعدہ طور کے اوپر براڈ کاسٹ کر دیا تھا، ہم اس سے جاتے ہیں کہ ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے، ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے، وہ پارٹی پوزیشن کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ دے رہے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب وہی شیر افضل مروت اپنی جماعت کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گیا ہے، جس کے بعد کئی حلقوں کا کہنا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی مخالفت برداشت نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے شیر افضل مروت کو کنٹرول کرنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر عارف علوی جو ہمیشہ سے ہی عمران خان کے لیے وفادار رہا ہے، اور شیر افضل مروت جو پہلے JUIF سے اس جماعت میں لوٹا بن کر شامل ہوا اور اب یہ صدر عارف علوی کو کہہ رہا ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے اور اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ ناظرین، آپ بھی سنیے کہ شیر افضل مروت صدر عارف علوی کو کس طرح آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ عارف علوی صاحب کا کردار کیسا ہے؟ عارف علوی کے بیٹے نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ ایوارڈ کرنے کی مخالفت کی تھی، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا پتہ صاف ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے کا یا عارف علوی کا؟ عارف علوی کا خوب بھی۔ عارف علوی نے اس وقت ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جب وہ حج کا بہانہ کر کے گئے اور ساتھ میں چیئرمین سینٹ کو اس نے اور PDM کی حکومت کو موقع فراہم کیا کہ جو قانون، اب یہ جو نواز شریف جو جس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی ہے، وہ قانون اس وقت بنایا گیا جب عارف علوی حج پہ گئے تھے اور چیئرمین سینٹ نے پیچھے سے اپروول دے دی۔ پھر کئی قوانین اس دوران بنے، سارے متنازع۔ پھر دوسری بات، آرمی ایکٹ اور جو 1923 کا جو ایکٹ ہے جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان قوانین میں امینڈمنٹ، عارف علوی صاحب کہتا ہے کہ میں نے تو اگری نہیں کیا تھا۔ آپ نے نہیں کیا تھا تو ڈس ایگری آپ نے کدھر کیا تھا؟ آپ ڈس ایگریمنٹ لکھنے کے پابند ہیں، آپ بھی دیتے۔ پھر جب آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آئین کے تحت کہ الیکشن کی ڈیٹ معین کریں، تو آپ نے اپنی گلو خلاصی کے لیے لیٹر الیکشن کمیشن کو لکھ دیا۔ حد ہوتی ہے، پارٹی پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم پہ گزر رہی ہے اور آپ کن کو خوش کر رہے ہیں۔ لہٰذا عارف علوی صاحب جو ہے وہ رانگ نمبر نکلا ہے۔ دیکھیں، میں خان صاحب کے ساتھ عارف علوی کے ایشو پہ 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے۔ خان صاحب یہ سمجھتا ہے، میرے سامنے خان صاحب کے الفاظ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عارف علوی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ
اور رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف میں تب سے آیا ہے جب یہ شیر افضل مروت بالکل بچہ تھا اور اس نے وکالت بھی شروع نہیں کی تھی، اور اب وہی رؤوف حسن کو کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح بندہ نہیں ہے اور اس کے خلاف یہ ریلیز میں اپنی تقاریر کے مواد کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، رؤوف حسن کے حوالے سے شیر افضل مروت کا کیا کہنا تھا، آپ بھی سنیے۔ رؤوف حسن پی ٹی آئی کی سیکٹری انفارمیشن ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بدبخت انسان کا مجھ سے کیا بغض ہے، لیکن آج ہی یہ چوتھی دفعہ ہے کہ ٹی وی میں انٹرویو میں یہ میرے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے۔ اور بھائی میری برداشت اتنی نہیں ہے کہ تم جیسے اشکال کے لوگ جو شکل سے زومبی نظر آتے ہو، چلے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے میں اپنے خلاف ہر دسترائی کرنے والوں ہر ایک کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے لیے سب سے اہم میری عزت ہے۔ کوئی بھی یہ جرات نہ کرے کہ مجھ پہ ہر دسترائی کرے گا اور میں ڈسپلن کے نام پہ خاموش رہوں گا۔ شیر افضل خان اس مٹی کا بنا ہی نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ اے بدبخت انسان، ورنہ پی ٹی آئی کو میں نے کہہ دیا کہ تمہارے منہ پہ کالک مل دے تو ہر جگہ پی ٹی آئی والے تمہارے منہ پہ کالک ملیں گے۔ ناظرین، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کو اپنی ہار واضح طور پر نظر آ رہی ہو تو مختلف لوگ اسے مختلف طریقوں سے قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی کھیلنے سے پہلے ہار قبول نہیں ہوتی۔ جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنی جماعت کے لیڈران کی عزت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہی خان صاحب کے لیے ہی وقت کر دی، تو ان کو یہ کل کے بچے جو ابھی چند دنوں قبل ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور شاید چند ہی دنوں کے مہمان ہیں، یہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عزت دار شخص اس جماعت میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور اس کی اس جماعت میں کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔